اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تو درس شفا شریف کی 5ویں فصل سے ہم چند باتیں۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قاضی ایاز مالکی نے اس مبارک سورت کو موضوع بحث بنایا اور حضور کی عظمت کو بیان کیا۔ اس سورہ مبارکہ کی شان نزول یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عذر کی وجہ سے رات کو قیام کرنا ترک کر دیا۔ رات کو قیام کرنا ترک کر دیا تو ایک عورت نے نازیبا باتیں کہنے لگی، اور ایک روایت میں ہے کہ جب پہلی وحی حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی تو اس کے بعد ایک وقفہ آ گیا۔ دوسری وحی اور پہلی وحی کے درمیان ایک وقفہ تھا، تو مشرقین نے طرح طرح کی باتیں بنانا شروع کر دی۔ صحیح بخاری میں بھی یہی ہے کہ مشرقین نے باتیں بنانا شروع کر دی کہ محمد کا رب محمد کو چھوڑ گیا ہے، وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں جب کرنا شروع کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کچھ رنجیدہ ہوا، تو اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی اور آپ کے مقام و مرتبہ کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالضُّحَىٰ، قسم ہے پیارے حبیب تیرے چہرے انور کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور محبوب قسم ہے تیری زلف عنبریں کی، اور فرمایا جب کہ وہ ڈھلک کر آ جائیں، اور بے شک تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بے شک تیری آنے والی ہر گھڑی پہلی سے بہتر ہوگی۔ یعنی قاضی ایاز علیہ رحمہ اس کے تحت فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اللہ نے فرمایا محبوب جوں جوں قیامت آئے گی محبوب ہم تیرے ذکر کو بلند سے بلند تر کر دیں گے۔ محبوب آج جتنے تیرے ماننے والے ہیں دن بدن ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ محبوب آج جس قدر تیرے اتباع کرنے والے ہیں، تیرا جو انجام ہے وہ یہ ہے کہ تیرا دین سارے ادیان پر غالب آ جائے گا، اور تیرا رعب اور دبدبہ ہم کل کائنات پر قائم فرما دیں گے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یہ بھی اس کو موضوع بحث اس آیت کے متعلق فرمایا کہ بے شک قریب ہے تمہارا رب تمہیں اتنا دے کہ تم راضی ہو جاؤ۔ محبوب آپ پریشان نہ ہو، ان قریب تیرا رب تجھے اتنا عطا کر دے گا، اتنا عطا کر دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تیری رضا جہاں تو راضی ہوگا رب اتنا ہی عطا کر دے گا۔ اور یہاں فرمایا حضرت قاضی علامہ قاضی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں بہت سی باتیں اس آیات کریمہ کہ دو جہانوں میں اللہ اپنے حبیب کو بزرگیاں عطا فرمائے گا۔ اس جہان کی بزرگی کیا کہ حضور کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اور قیامت کی بزرگی کیا کہ لواء الحمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، اور حوض کوثر اور آپ کو شفاعت عطا کی جائے گی۔ یعنی یہ اللہ اپنے حبیب کو عطا کرے گا۔ اور دوسرا فرمایا کہ قرآن کریم میں اس سے زیادہ امید کی کوئی آیت حضور کے لیے نہیں اتری۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور حضور کے خاندان کے لیے اس آیت سے زیادہ کسی آیت میں خوشخبری ہی کوئی نہیں تھی کہ اللہ جب یہ فرما رہا تھا محبوب آپ کو اتنا عطا کر دوں گا کہ تو راضی ہو جائے، محبوب میں تجھے راضی کر دوں گا، اے محبوب میں تجھے راضی کر دوں گا، اور فرمایا میں تجھے راضی کر دوں گا، آپ کو ہدایت، آپ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت ملے گی۔
اور آپ کے پاس مال نہ تھا مگر ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا۔ محبوب آپ کے قلب کے اندر ہم نے قناعت پیدا کر دی، اور آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کے چچا کو آپ پر مہربان بنا دیا اور ان کے گھر میں آپ کی سکونت کر دی۔ اور پھر فرمایا کہ آپ کے ذریعے گمراہوں کو ہدایت عطا کر دی، اور اللہ نے آپ کے ذریعے لوگوں کو اپنی نعمتوں سے مالا مال کر دیا۔ یعنی یہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ جو ساری چیزیں یہ بیان کی جا رہی ہیں، فرمایا یہ پوری کی پورے سورہ دوحا یہ 30ویں پارے میں پھر اللہ نے اپنے حبیب کی عظمت، عزت اور توقیر کے لیے نازل فرما دی، اور قسمیں اٹھا اٹھا کر کہا محبوب ہمیں آپ کے چہرے کی قسم، آپ کی زلفوں کی قسم، محبوب ہمیں آپ کی گھڑی کی قسم، محبوب ہم آپ کو عطا کر دیں گے جس پر آپ راضی ہو جائیں گے۔ محبوب آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کو راہ دے دی، محبوب ہم نے آپ کے ذریعے لوگوں کو راہ دی۔ اور آخر میں قاضی ایاز فرماتے ہیں اسی سورہ مبارکہ میں وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَرْ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ۔ پیارے حبیب آپ کے پاس کوئی بھی سوال کرے آپ نے ان کو جھڑکنا نہیں، کیوں؟ اس لیے ہم نے آپ کو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک بنایا ہے، ہم نے ساری کائنات آپ کے تصرف میں عطا کر دی ہے، آپ کو ساری کائنات آپ کے قبضے میں دے دی ہے۔ کیوں؟ اس سے بڑی کیا بات ہے کہ اللہ نے آپ کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے معراج کی رات حضور کو معراج بھی کروایا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، اور وہ نشانیاں اللہ نے آپ کو دکھائی جو آج تک کائنات میں نہ کسی نبی اور نہ کسی رسول کو دکھائی تھی۔ تو اس لیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر یہ فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہ وحی فرمائی اپنے بندے کو جو وحی فرمائی۔ اللہ اپنے حبیب سے راز و نیاز کی باتیں فرماتا رہا، فرمایا محبوب پریشان نہ ہو ان مشرکوں کی باتیں سن کے، ان کی دشمنوں کی باتیں سن کے جو یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اور یہی یقیناً ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں کیا۔ ارے حبیب تو بڑی بات ہے، جو حبیب علیہ السلام کے دامن سے جڑے، جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے جڑ گئے، اللہ نے تو ان کو بھی تنہا نہیں چھوڑا ہے۔